آج کے دور میں یہ سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ جب کہ یہ بات اب معلوم ہو گئی ہے کہ بعض مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر خواتین کی جانب کسی قسم کا کوئی جنسی میلان نہیں ہوتا، وہ مردوں ہی کی جانب یہ میلان محسوس کرتے ہیں، یعنی وہ گیز ہیں۔ اور اسی طرح سے خواتین کا بھی معاملہ ہے کہ وہ لیسبینز ہوتی ہیں۔ تو پھر آخر کیا حرج ہے کہ ہم اس حقیقت کو مان لیں اور مردوں کی شادی کو اور عورتوں کے ساتھ شادی کو ہم قبول کر لیں کہ یہ دینی طور پر جائز ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ شادی نکاح یہ شروع سے انسان کی تہذیب میں، اس کی فطرت میں، تمام ادیان میں در حقیقت مرد اور عورت کے درمیان ایک رشتے کا بیان ہے، اس کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ ایک فطری رجحان ہے۔ اس کے فطری ہونے کا ایک پہلو یہ ہے کہ بالعموم اس ملاپ کے نتیجے میں اولاد ہوتی ہے، وہ اولاد کے جو پھر اس دنیا میں نئی نسل بنتی ہے، اور اس طرح سے ابتدا سے اب تک انسانوں کے اس دنیا میں پیدا ہونے اور پھیلنے کا اللہ کا انتظام ہے۔ آپ اگر مردوں کو مردوں کے ساتھ اور عورتوں کو عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں ایک غیر فطری چیز ہو رہی ہے، جس میں کہ وہ فطرت جو واقعی دنیا کے بنانے کے ڈیزائن میں پیش نظر تھی وہ وہاں نظر نہیں آ رہی ہے۔ رہی یہ بات کہ یہ ممکن ہے کہ مرد کی طرف کھنچیں اور عورتیں عورتوں کی طرف کھنچیں، یہ بالکل ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ ہو رہا ہے اور ایسے لوگ اب سمجھ میں آ رہے ہیں کہ موجود ہیں، تو پھر اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس میں ابھی بہت کچھ تحقیق کی مزید بھی ضرورت ہے۔ یہ بات بھی ممکن ہے کہ بچپن میں بعض ایسے تجربات ہو سکتے ہیں کہ جو مردوں کو بھی عورتوں کو بھی ایک خاص قسم کے رجحان کی طرف مائل کریں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض ادویات کا بھی نتیجہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ان میں سے کوئی فیکٹر بھی نہ ہو، بلکہ یہ ایسے ہی پیدائشی طور پر اپنے اندر رجحان رکھتے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود یہ بات کہ اس وجہ سے کہ کسی کے اندر ایک چیز کی شدید خواہش ہے، اس وجہ سے اس کی اس خواہش کے پورا کرنے کے عمل کو جائز قرار دے دیا جائے، یہ مطالبہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ بھی ممکن ہے کہ مرد حضرات یہ کہیں کہ ان کے اپنی بیوی یا بیویوں سے تسلی نہیں ہوتی، اور جب کبھی وہ کسی اور خاتون کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے آپے سے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں۔ کوئی شخص کسی بھی عمل کو، کسی بھی معاملے کو، کسی بھی کرائم کو اس طرح سے جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو دیکھا، اس کی گفتگو سے مجھے اتنی شدید نفرت ہوئی کہ میں نے یہ کہا کہ اس کو قتل کرنا مجھ پر لازم ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم اس کی اجازت دے دیں گے۔ تو کسی چیز کا شدید جذبہ یا رجحان کسی عمل کو جائز ناجائز نہیں کرتا، بلکہ اصل میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس بارے میں فطرت کیا ہے، اس بارے میں دین کا حکم کیا ہے، اور عام انڈرسٹینڈنگ کیا ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ جو لوگ اپنی رجحان کے لحاظ سے گیز ہیں اور لیسبینز ہیں، ان کے صبر کا امتحان ہے۔ وہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں، یہ امکان پیدا کریں کہ
کہ وہ اپنے اس رجحان کو روکیں اور اپنی تربیت کریں، صبر کریں، اللہ ان کو بہت اجر دے گا۔ اور شاید یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اپنے اندر کی اس کمزوری کی وجہ سے اگر کبھی کبھار چوکیں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ، امید ہے انشاءاللہ کہ ان کو معاف کرے گا، لیکن کسی ایسی غلطی کو کرنا کہ جو اپنی کمزوری کی وجہ سے انسان کر بیٹھتا ہے اور پھر اس پر شرمندہ ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے، ایک چیز ہے، اور اپنی کمزوری کو کمزوری نہیں بلکہ ایک حق قرار دینا اور اس حق کو بار بار کرنے کا مطالبہ کرنا، یہ ایک بالکل دوسری چیز ہے۔ تو اس وجہ سے چاہے گیز اور لیسبینز کے رجحان کو فطری قرار دیا جائے یا غیر فطری قرار دیا جائے، اللہ کے دین، اللہ کے پیغام میں اور انسانوں کے عمومی انڈرسٹینڈنگ اور فطرت میں یہ چیز غلط ہے، اور یہ اصول بھی غلط ہے کہ ہر رجحان کو ایک حق سمجھا جائے جس کو پورا کرنے کے لیے ان کو لوگوں کو اجازت دی جائے۔ اس کے نتیجے میں بہت سی اور غلط باتیں بھی پھر جائز قرار دینی پڑیں گی۔